اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کلاس 8 اسٹوڈنٹ، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سے بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ کلاس 8 پریویس لیکچرز جو آپ ابھی تک میرے سن چکے ہیں، ان میں ہم نے سورۃ انفال کا رکوع نمبر 1 اور رکوع نمبر 2 کو پڑھا تھا، جس میں اس کی ہم نے آیات کا ترجمہ، ان کے الفاظ کے معنی اور ایکسرسائزز کی کویسچن آنسر سالو کیے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ اب تک آپ ان دونوں رکوع کو یاد کر چکے ہوں گے اور ایکسرسائزز بھی آپ اچھی طرح سے یاد کر چکے ہوں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم اپنے نیکسٹ پورشن کی طرف چل رہے ہیں، جو کہ احادیث پر ہے۔ احادیث جس میں کہ ہمارے پاس، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک کمپلسری کویسچن ہوتا ہے۔ احادیث میں آپ کو جو کویسچن آتا ہے اس میں چوائس نہیں ہوتی ہے، حدیث گیون ہوتی ہے، اسی کا ترجمہ اور تشریح لکھنی ہوتی ہے، اور یہ 3 مارکس کا کویسچن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں آپ کے پاس شارٹ کویسچنز بھی آتے ہیں۔ شارٹ کویسچنز میں آپ کے پاس احادیث میں جو احادیث آپ پڑھیں گے اسی کے ترجمے اور یا تشریح میں سے شارٹ کویسچن بنا کر آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اپنی حدیث نمبر 1 کے حوالے سے، جو کہ آج کے ہمارے لیکچر میں انشاءاللہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ حدیث کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اس حدیث کا آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ترجمہ پڑھا، اس میں سب سے پہلے جو حصہ ہم نے پڑھا ہے عربک کا، وہ ہے کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ۔ افضل الاعمال یعنی کہ اعمال میں سب سے بہترین عمل، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہے، اعمال میں سب سے بہترین عمل لا الہ الا اللہ ہے، سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں آگے کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْاَسْتِغْفَارُ، اور بہترین دعا استغفار ہے، یعنی دعاؤں میں سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ استغفار ہے۔ تو ترجمے میں تو بیٹا جی ہم بالکل بھی کوئی تبدیلی نہیں لے کر آ سکتے ہیں، جو عربک لکھی ہوتی ہے اسی کو ہم نے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کرنا ہوتا ہے، اس میں ہم مفہوم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ حدیث کا ترجمہ لکھیں تو آپ نے اس ترجمے کو ورڈ ٹو ورڈ ہی کرنا ہے۔ اب جب آپ تشریح کرتے ہیں تو تشریح میں آپ کے پاس مارجن ہوتا ہے کہ آپ اس میں اپنے الفاظ میں تشریح کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رہبر انسانیت ہیں، مشعل راہ ہیں ہمارے لیے۔ انہوں نے ہمیں ایک زندگی گزارنے کا پراپر طریقہ سکھایا ہے۔ زندگی کے کسی بھی ایسا کوئی پہلو نہیں ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے زیادہ بہترین دعا جو ہے وہ استغفار ہے۔ اب ہم اس حدیث کو اگر دیکھیں تو اس کے 2 پورشن ہم کر سکتے ہیں، 2 پارٹ میں ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ پہلا پارٹ کیا ہے کہ ہمارے اعمال کے حوالے سے ہے، کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اعمال میں سب سے بہترین عمل کیا ہے، جو کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال نامے کے لیے، ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا باعث بن سکتا ہے، جس کی بنیاد ہے، جو ہمارے تمام اچھے اعمال کی بنیاد ہے، وہ عمل کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یعنی یہ وہ عمل ہے جو ہمارے آگے اس کے بعد کے تمام اعمال کی بنیاد اسی ایک عمل کے اوپر ہے، کہ اگر ہمارا عمل یہ ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کو بھی الہ نہ مانیں، کسی کو خدا نہ مانیں، اور اس کا اقرار صرف زبان سے ہی نہیں کیا کرنا ہے بلکہ دل سے بھی اس کا اقرار کرنا ہے، اور اپنے عقیدے سے اس کا اظہار بھی کرنا ہے، اپنے عمل سے اس بیان کا اظہار کرنا ہے، تو یہ ہمارا سب سے بہترین عمل ہوگا کہ لا الہ الا اللہ میں جو لفظ الہ ہے، اب الہ سے مراد کون سی ذات ہے؟ یہ ایک ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت کی جائے اور جس کی عقیدت کی جائے۔ اب ایسی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اوبویسلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے تحاشا نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اب ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان کے بدلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں؟ تو شکر کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے لا الہ الا اللہ کا اظہار کریں، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ یہ ہمارے عمل سے اس چیز کا اظہار ہونا چاہیے، ہمارے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم زبان سے تو اللہ تعالیٰ کو ایک مان رہے ہیں لیکن اپنے اعمال سے اس چیز کو ثابت کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ کو ایک
ایک مانتے ہوئے بھی ہم اپنے حاجت بیان کرنے کے لیے، اپنی مشکلات بیان کرنے کے لیے، اپنی پریشانیاں بیان کرنے کے لیے کسی اور کا در کھٹکھٹا رہے ہیں، اپنی مشکلات کے حل کے لیے ہماری نظر کسی اور پر ہے، جبکہ ہماری نظر اللہ تعالیٰ پر ہونی چاہیے، کیونکہ وہی حقیقی معبود ہے، وہی حقیقی عبادت کے لائق ہے۔ اور ہم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی خوش کرنے کے لیے جو بھی کام کریں وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ کسی دوسرے انسان کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ جس ذات نے آپ کو بے تحاشا نعمتیں عطا کی ہیں، آپ اس ذات کا حق ہے کہ آپ اس ذات کی عبادت کریں، اس کو ایک مانیں، اور اس کی نہ صرف ذات میں بلکہ صفات میں بھی اس کو یکتا مانیں۔ اور یہ جب آپ تمام اپنے اعمال کے ساتھ اس چیز کو ظاہر کر دیں گے تو یہ آپ کا عمل بہترین عمل قرار پائے گا، افضل الاعمال، آپ کے سب اعمال میں بہترین عمل ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ۔ حدیث کے دوسرے حصے کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو حدیث کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ افضل الدعاء الاستغفار، ہمیں بہترین دعا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اب دعا کیا ہے؟ دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رابطے میں رہتے ہیں دعا کے ساتھ۔ تو ہماری دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے بھی ہر وقت ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع کرتے ہیں کہ ہم خود جو ہے وہ ہر نماز میں اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو ہم ہر نماز میں جب اس بات کے اقرار کر رہے ہیں تو اس بات کے اقرار کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک رابطے میں آ جاتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ مدد دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اب انسان دنیا میں جب آتا ہے تو بے شک دنیا کی رنگینیاں ایسی ہیں کہ اس میں کھو کر انسان غلطی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، کیونکہ انسان کو غلطی ہی کا پتلا کہا گیا ہے۔ تو جب دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر وہ اپنے خالق حقیقی کی رضا کے خلاف کوئی عمل کر بیٹھتا ہے، کوئی غلطی کا یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ بجائے اس کے کہ اس غلطی پر آپ ٹکے رہیں اور اس غلطی پر آپ شرمندہ نہ ہوں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو فوری طور پر اس غلطی کے لیے معافی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہونا ہے، شرمندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ لے، کیونکہ یہ بہترین دعا استغفار ہے کہ ہم انسان ہیں، گناہوں کا پتلا ہے انسان، کسی بھی ٹائم ہم سے چلتے پھرتے اپنے کول فیل کے ذریعے ہم کسی کی دل آزاری کر جاتے ہیں، کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں ہم بہتر طور پر نہیں بھی جان پاتے ہیں، جانے انجانے میں بہت سارے ایسے کام ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم مذاق میں اپنے دوستوں میں ہی بیٹھے بیٹھے جھوٹ بول دیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کام ہو جاتے ہیں ہم سے، اپنے والدین کی نافرمانی ہو جاتی ہے، اپنے اساتذہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، بے ادبی ہو جاتی ہے بزرگوں کے ساتھ، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمارے جو قول اور فعل میں فرق آتے ہوئے ہم سے پیش آ جاتی ہیں اور جو ہم اس کا اندازہ نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کریں تو بچے سب سے بہترین عمل کیا ہوگا آپ کے لیے؟ سب سے بہترین دعا کیا ہے کہ آپ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور رحیم ہے، وہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب لیکن معافی اس طرح سے نہیں کہ اچھا چلو ابھی معافی مانگ لیں گے پھر دوبارہ یہ کام کر لیں گے۔ معافی جب آپ مانگے تو اس نیت کے ساتھ مانگنی ہے کہ اے اللہ اس دفعہ یہ کام ہم سے ہوا ہے اور ہم ارادہ کرتے ہیں اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں کہ ہم آئندہ تیری مدد کے ساتھ شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتے ہوئے اس کام سے بچ کے رہیں گے، ہم اس کام کو دوبارہ ارتکاب، اس غلطی کا، یہ گناہ کا ارتکاب دوبارہ نہیں کریں گے۔ تو اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اعمال بتا دیے ہیں جو کہ نہایت ہی بیسک اعمال ہیں، جو کہ ایمان کا تقاضا بھی ہے، آپ کے بالکل بیسک اعمال ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں آپ محبوب ہستی بن جائیں، پسندیدہ ہستی بن جائیں، تو پھر آپ کو ان 2 چیزوں کو اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے اپنا لینا چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور دوسری چیز کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ اب استغفر اللہ اور لا الہ الا اللہ صرف آپ کی زبان پر نہیں رہنا چاہیے، میں بار بار ایک ہی چیز دہرا رہی ہوں کہ یہ صرف زبان کا یا قول کا اقرار نہیں ہے، یہ اقرار باللسان نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ آپ کو اپنے عمل سے بھی ظاہر کرنا ہے، کیونکہ اعمال کے ذریعے یہ ظاہر جب کیا جائے گا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے ہیں اور ہم صرف اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اپنے اعمال کے ساتھ اس چیز کو جب ظاہر کریں گے تو آٹومیٹکلی ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ اور محبوب ترین انسان